سوال یہ پوچھنا تھا کہ مسلم آئیڈینٹی، اور اس میں جتنا 25 سال میری عمر ہے تو جتنا اسلام میں نے پڑھا ہے، مجھے اہل بیت کی تعلیمات بہت زیادہ نظر آئی ہیں. تو آپ سے پوچھنا تھا کہ کسی بھی لیکچر میں ابھی تک آپ سے اہل بیت کا ذکر نہیں سنا، نہ ان کی تعلیمات کے بارے میں اتنا سنا ہے. صحابہ تک کو آپ کریڈٹ ضرور دیتے ہیں اور بے شک ان کا بنتا ہے، لیکن اسلام میں تو دو چیزوں کی بات ہوئی تھی کہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان میں ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو ابھی تک مسلم آئیڈینٹی کمپلیٹ کیسے آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اہل بیت کے بغیر؟ سے مراد کیا آپ کی؟ سر، اہل بیت کی جو قرآن سے اور حدیث سے ڈیفینیشن اب تک مجھے نظر آئی ہے، اس میں پنجتن پاک آبویسلی آ جاتے ہیں، نبی، ان کی بیٹی اور حضرت علی اور امام حسن حسین علیہ السلام. تو ویسے تو اس کی بہت ایکسٹینڈیڈ ڈیفینیشنس ہیں، لیکن ایک میجر ڈیفینیشن تو ہمارے پاس امام حسین تک موجود ہے. تو آپ میری کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ میں حسین کا لفظ نہیں ملا آپ کو. سر، تعلیمات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب نبی نے یہ فرمایا کہ دو چیزوں کو پکڑنا ہے جس میں قرآن اور اہل بیت ہے، تو اہل بیت کا ایز سچ آپ سے اتنا زیادہ سننے کو نہیں ملا. اگین میں کلیریفائی تھوڑا سا کرتا چلوں کہ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ جب اسلامک ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں میں آپس میں ہوئی ہیں، اور اس میں اہل بیت کا کافی حد تک مطلب ان کے ساتھ ہی اختلاف رہا ہے مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں. تو ایک تو ہاں، آج مسلمانوں کے ساتھ نا اور سے سمجھ لیں. اور یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات اس اینگل سے ٹوسٹ کر دی ہے کہ اس زاویے میں لے آئے ہیں. ٹوسٹ کا مطلب غلط نہ لیجیے، اس اینگل پہ موڑے کہ اس سے آپ لوگوں کو اور تفصیل جو ہے نا سمجھ آ جائے گی. حسین علیہ السلام کی نا جو یزید کے خلاف کیا اس سسٹم کے اوپر جتنی بھی کاوش تھی، وہ اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ حسین ریوائیو کر دیا جائے. ٹھیک ہے، حسین کو ریوائیو کریں. وی نیڈ حسین ان ایوری ہاؤس. اوکے، میرا پہلا پورا سال صرف یہی جملہ بولتے ہوئے ہر ویڈیو کی میں، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. ایسے اسی چینل پہ دیکھیں نیچے صرف ہاؤ ٹو ریز حسین ان آور لائف. اوکے، اس کی نفسیات کی بھی ٹریننگ میں نے بتائی ماؤں کو کہ حسین گھر میں کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں آپ. علی بن ابی طالب کو میں اس وقت میری تمام ویڈیوز میں کہ آپ اگر علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں کریں گے تو آپ پھر بونے ہی رہ جائیں، غلام ہی مریں گے آپ. پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ از ٹیمپرری، یاد رکھیے گا. انٹلیکچوئل اسٹیبلشمنٹ از لانگ ٹرم اینڈ ایون ایٹ سم ٹائمز پرماننٹ. تو علی بن ابی طالب ہماری 1000 سال کی اسٹریٹجی ہے. علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ قرآن پریزنٹ کرو اور فلسفے کے تابع کرو، اللہ کے فلسفے کے تابع کرو. ٹھیک ہے، یہ میری ہر ویڈیو میں یہی سچ ہے. یہ ایک ہی جملہ ہے. کوئی بھی لڑکا بھی مجھ سے پوچھتا ہے، لڑکی بھی، کہ مجھے 2 اسٹیپ اسٹریٹجی کیوں آپ کہتے ہیں، وہ کیا ہے 2 اسٹیپ اسٹریٹجی؟ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب. ٹھیک ہے، کہ علی بن ابی طالب نہیں کرو گے تو ابھی خلافت آ بھی گئی نا عمر بن خطاب کے ماڈل پہ ہم نے لے ابھی، تو میری اگلی نسل امریکہ امیگریٹ کر کے بھاگ جائے گی. لانگ ٹرم مینٹیننس صرف انٹلیکچوئل وارفیئر سے. سو وہ کیسے؟ قرآن پاک کی پہلی جتنی بھی میں نے صورتوں کی تفسیر انٹلیکچولی کرنے کی کوشش کی، اور میں نے خود اپنی طرف سے تو نہیں رائے بتاتا ہوتا، جتنی بھی کلاسیکل اسکالرز نے نکالی، میرے اپنے اسکالرز نے نکالی تھی، وہ علی بن ابی طالب کے فلسفے سے نکالی تھی. ٹھیک ہے، میں ڈائریکٹ آپ کو علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام کی بات بتاؤں. آپ پیچھے رہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ تو میں پڑھا بھی رہا ہوں خود بھی، اور سیرہ کے علاوہ میں قرآن سے بھی پہلے سیرہ کو کہتا ہوں کہ سیرہ پہلے پڑھو، سمجھو، سیکھو. پڑھو نہیں، سیکھو، پھر قرآن کھولو، تب پتہ چلے گا قرآن کی کس نفسیات کو ایپلیکیشن میں لے کے آ. قرآن تو اپلائی نہیں ہو سکتا جب تک سیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو دس از 3 out of 5. You need to understand that. یہ اہل بیت ہیں 3 out of 5. حضرت فاطمہ کے بارے میں آج تک تو میری کسی لڑکی سے ایسی بات نہیں جو گروپ سیشن میں جس کو میں نے یہ نہ کہا کہ فاطمہ کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کا دل پھٹ جائے گا. آپ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ فاطمہ کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں کتاب کھولیں اور پہلے صفحے میں ہی اپنے آپ کو اس کتارسس میں نہ لے کے جائیں گے. یار میں تو کسی اور ہی ڈائریکشن پہ تھی. اسلام تو کچھ اور بات کرتا ہے، کسی اور لیول کے اوپر مجھے کہیں اور ہی اوج دیتا ہے. ٹھیک ہے، سو دس از 4 out of 5. You need to understand that. So I apologize that if you did not find Khadija, I apologize so much, even though I speak very loudly about Khadija رضی اللہ عنہ. اوکے، علیہ السلام، کیونکہ مجھے
ایک ایک کر کے ایک سٹیپ وائز پروسیس سے گزارنا ہے پورے کے پورے یوتھ کو. اور اس وقت یوتھ کو علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام کی جس لیول پہ ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل چیلنج. حسین علیہ السلام کا فلسفہ ہے علی بن ابی طالب وچ از دا فلسفہ محمدی ہے کہ بھائی اصلی انٹلیکچولیزم وہاں سے لا رہا ہوں میں, اور پولیٹیکل ایکومین جو ہے, اور کریج. اور جب بھی میں نے کریج کی بات کی ساتھ ہی حسین کا, ٹھیک ہے, کہ کریج کا سمبل ہمارے پاس صرف ایک حسین ہے. اگر مسلمانوں کو ایک ہیرو چاہیے اس وقت تو وہ حسین ہے, ٹھیک ہے. اور سب سولوشنز اس کے بعد آتے ہیں. سب سے پہلا سولوشن یہ جو بھی پچھلی خاتون سے میں کہہ رہا تھا کہ کریج بناؤ. کریج تب آئے گی جب حسینی ہو جاؤ گے آپ, ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ if you didn't find it, then I'm not going to say, oh, you should have looked harder. No, I'm going to take the responsibility. I should have done 100,000 more videos of that. Okay? آپ کو نہیں ملی تو ایک قصور میرا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کاوش کرنی پڑے گی. سر اگر اجازت دیں تو اس کو مزید تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں اس کوشچن کو. جی کریں. سر ایکسٹینشن میں یہ لے کے جانا ہے کہ جب تاریخ پڑھی جاتی ہے نا, اور آنیسٹلی اگر بریفلی اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں سمجھیں کہ تھوڑے سے اپنا ریلیجن جو ہے نا وہ ایکسپلور کیا 22 کی ایج میں, اور میں جس ریلیجن پہ چل رہا تھا گھر والوں کی جانب سے, الحمدللہ میں نے 3 سال پہلے اس کو چینج کیا تھا جب میں نے تاریخ اسلام پڑھی, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی. اب تاریخ جو ہے نا سر وہ تھوڑی سی تلخ ہے ہماری نبی کے جانے کے بعد, اور اس میں ہمیں کشیدگی نظر آتی ہے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان. میں اوپنلی نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ کنٹروورشل تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن میں بتاتا ہوں, سنو مجھے پتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. بات سنیں, ہسٹری آف اسلام میں نا یہ جو مشاجرات ہے نا, صحابہ کے آپسی معاملات جو ہیں, مسائل جو ہیں, اس کا اس وقت کے کرنٹ مسلم یوتھ کو مسئلہ نہیں ہے. میں یہ تمام ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو فرقہ پرستی میں بھی ہیں, اور ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اس ہسٹوریکل ڈیٹیلنگ کو بہت زیادہ سٹریس کرتے ہیں کہ ابھی یہ مت کرو, 100 سال بعد کر لینا. ان 100 سالوں میں پہلے وہ جو گھر کو آگ لگی ہے گھر تو بچا لو, بعد میں دیکھیں گے فرنیچر کالے رنگ کا ہوگا یا سفید پگڑیوں والوں کا ہوگا, وہ بات کی بات ہے. وہ گھر اٹھا کے لے کے ہمارا, ہم اس وقت کمروں کی لڑائیاں کر رہے ہیں بیچ میں, گھر ہی نہیں بچا ہمارے پاس. انڈرسٹینڈ, اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے. کوئی بھی ایسا ذی شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو, کوئی تکا نہیں لگا کہ علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے. تکا ہے, اتنا بڑا تکا لگ گیا. آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں. کسی بھی سنی سے پوچھیں, گن کے 6 حدیثیں نکال کے تھا علی بن ابی طالب کی, نہیں ملیں گی. کوئی مجھے ہی پتا ہے کیا کہانی. آئی ایم پولیٹیکلی ویری اویئر. ہسٹری میں نے کئی اینگل سے پھرولی ہے, الگ الگ اساتذہ کے تھرو. مسئلہ یہ ہے کہ we know that the bigger psychological warfare is not about whatever happened in our history. ان تمام جنگ صفین, نہروان اور جمل کے باوجود بھی ان سے پہلے تک اتنا انٹلیکچوئل کور ہمارے پاس ہے, اتنا ہر مسلمان یوتھ کے پاس اتنا ہے, جمل سے پہلے, سفین سے پہلے, ٹھیک ہے, اتنا کور ہے صحابہ کے تھرو کہ وہ آپ اس وقت کی دنیا اور اگلے 100 سال تک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انٹلیکچوئل کور ایکومن دیتا ہے. اتنا بڑا نیوکلیر ریئیکٹر ہے. میں اس کے بعد اگر آپسی مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کر دوں گا اور فرقوں کی باتیں شروع کر دوں گا, absolutely waste of time for the current youth because their problems are coming from the philosophy of somewhere else. Okay? ایک مسلمان لڑکے کو اس وقت لاہور, پنڈی, اسلام آباد, ڈھاکہ میں, دلی میں, تہران میں, کندھار میں, صنعاء میں, خرطوم میں, جکارتا میں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپسی لڑائی کے اندر کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ اس کے بعد کیا مسئلے نکلے تو کیا ہوا. We should read about it when we have the bigger war won. بڑی لڑائی جیت جانے تو پہلے جو کسی اور لوگوں کے ساتھ ہے, وہ خوش ہو رہے ہیں ہماری ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا ٹائم لگایا ان کا, ادھر لگاؤ 3 نسلیں اور ان کی کہ کالی پگڑی ٹھیک ہے کہ سفید. وہ ان کو تو اس سے بڑی کیا مسرت ملنی ہے شیطان کو بھی, ابلیس کو بھی, کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لڑ لیں گے ہم بھی. بڑی اچھی بحث ہے, کسی اور موقع کے اوپر اچھی بحث ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار علی بن ابی طالب پہ اتنی بڑی بڑی حدیثیں, تمہیں بحث کی ضرورت کیا تھی. آج جمل ہو, کون سا ایسا مسلمان ہے, کون ایسا مسلمان آج جمل ہو تو جو علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ناٹ ایون ون, 0 ہے. جو ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ان کو تو سمجھنا ہے اسلام, ٹھیک ہے. مگر غور سے سمجھیں اس بات کو, علی بن ابی طالب اور کسی بھی اور صحابی کی لڑائی ہو, ان دس کیس امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی, اور ایکسٹرنل وار آ جاتی ہے, کوئی رومن آرمی حملہ کرتی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ علی بن ابی طالب حق میں ہے نا, مجھے پتا ہے حق میں, میرے نبی نے کہہ دیا حق میں, بس حق میں, تو آپ وہ کیا کریں گے؟ میں تو پہلے حق میں, چلو پسپا کرو ان کو. نہیں,
He is going to fight the Roman soldiers. We all know that. Common sense کی بات ہے. جس کو اسلام سمجھ آیا وہ شیعہ اور سنی, اس کو پتا ہے کہ بڑی لڑائی کے لیے یہ چھوٹی لڑائیاں وقف کرنی پڑیں گی. اور جس کو علی بن ابی طالب سمجھ آ گئے ہیں ان کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ علی بن ابی طالب کس وجہ سے فورفٹ کری جا رہے تھے over and over and over again, and I use 3 times for a reason. He forfeited whatever he could. کہ بڑی لڑائی کچھ اور ہے اس وقت, مسئلہ کچھ اور, یہاں بھی چھوٹا مسئلہ ہے, اس وقت I'll forfeit. حدیثیں پڑھیں نا, ٹھیک ہے, آپ حدیثیں پڑھیں. عبد الرحمن بن عوف نے کس طریقے سے مدینے کا چکر لگایا ہے, 3 راتیں مدینے سے سروے لیتے ہیں, سیمپل اوور سیمپل, ایکسٹرنل ایلینز جو باہر سے آئے ہوئے تھے, انٹرنل لوکلز. حضرت عثمان اور علی بن ابی طالب کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے دونوں نے کنسنسس دے دیا تھا عبد الرحمن بن عوف کو کہ ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں لوگوں سے مشورہ کروں گا. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب سے انہوں نے کیا کہا کہ مشورہ کیا, میں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنی, میں 3 کنڈیشنز دیتا ہوں تجھے. علی بن ابی طالب نے کہا 2 out of 3 اوکے ہیں, 3rd میں نہیں مان رہا. پڑھیں تو صحیح حدیثیں, میں اپنی طرف تو نہیں گھڑ رہا ہوں. سوچیں, there are problems here, there are problems inside our house. I get that, but are they bothering me right now? No, they're not. میرے بچے کو کپڑے کون سے پہنانے, بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بچے کو گولی مارنے کے لیے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے, کپڑے پہنے نہیں پہنے بچے نے, کون سے کہے کہ اس نے امام زامن باندھا ہوا ہے, کہ اس نے گرین کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے, سفید چوغا پہنا ہوا ہے. You think that's a problem? No, that's not a problem. The problem is that man standing in front of my child with the gun in his hand. جہاں تک پرابلم اس کرائٹیریا سے بات آتی ہے سوسائٹی میں دیکھنے کی, تو اگین جتنا میں نے پڑھا میں اس کے مطابق کوشچن کر رہا ہوں. نظر پھر یہ آتا ہے کہ جو کوئی جس کا بھی فالوور ہے, ریگارڈلیس آف کہ کون امام کس کو سمجھ رہا ہے, لیکن پھر وہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سائیکالوجی ڈیولپ کرتا ہے. آپ اکثر ویسے جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا, اور آئی ایگری, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, الخوارزمی اور جبر بن دھیان کے, انہوں نے اس دور میں کس طرح سے ڈسکوریز کی تھیں اور اسلام کو آگے لے کے گئے تھے. ہم پھر جب ان کا بھی عقیدہ دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں ایک تاریخی طور کے اوپر وہ ایک فرقے سے منسلک نظر آتے ہیں. میں اوپنلی بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے, تو شاید آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. تو یہ سب نہیں, میں عقیدے کی تو عقیدہ تو چلیں, ایک دوسرا لفظ ہے فرقہ جو ہے نا, مسلک جو ہے, جو بھی فرقہ مسلک ہونا اس وقت. آپ کو میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں, یہ بتائیں کہ امریکہ کا غلام شیعہ اچھا ہے یا امریکہ کا غلام سنی؟ یہ اصلی سوال. امریکہ کا غلام شیعہ درست ہے یا امریکہ کے غلام سنی درست ہے؟ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا. سائنس کے تابع شیعہ درست ہیں یا سائنس کے خدا ماننے والے سنی درست ہیں؟ یہ اصلی سوال ہے پوچھنے والے. آپ پوچھیں ذرا سفید پگڑیوں والے سنیوں سے یا کالی پگڑیوں والے شیعوں سے کہ ہاں جی امریکہ کا, نہیں یہ اصلی سوال ہے کہ کسی اور فلسفے کے تابع شیعہ درست ہیں یا کسی اور فلسفے کے آگے سنی. تو دونوں کہیں گے نہیں بھائی ایسا تو نہ شیعہ چاہیے تو ایسا تو نہ سنی چاہیے. تو پہلے باقی کا اس چھوٹے خدا کو تو جو انہوں نے 2 نمبر روپے کا بنایا ہوا ہے سائنٹسٹ نے, پہلے اس کو تابع کریں, بعد میں دیکھیں گے کہ شیعہ درست ہیں یا سنی درست ہیں. ہمیں اس وقت سائنس کی پجاری, سائنس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سائنس کو غلط مانتا ہوں, اس کی پوجا کرنے کو غلط مانتا ہوں. پوجا سے رب کی ہے, ٹھیک ہے, وہ بائی دا وے سائنس والے بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں نا, وہ ڈھونڈ اللہ کو ہی رہے ہیں. وہ جانتے ہیں نہیں جانتے, جب ان کو اللہ مل جائے گا تو وہ بتا دیں گے یار تم لوگ ٹھیک تھے. ہم تب تک ان کے تابع ہوئے ہیں, تب تک پتہ نہیں کتنی نسلیں ہم دوزخ میں روانہ کر چکے ہوں گے. اینڈ میں سائنس نے مان لینا ہے یہاں ٹھیک کہہ رہے تھے یار تم لوگ. اس وقت تک کی جتنی نسلیں مریں گی نا, سب کے سب یہ جو ڈاکنز اور ہاکنز کی پجاری ہیں مارے جائیں گے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. اصلی بات تو یہ ہے نا, مسلمز آر دا موسٹ ریپلسو کریچرز, شیعہز اینڈ سنیز کمبائنڈ. پوری دنیا میں سب سے ریپلسو جو ایڈہرنس ٹو دیئر ڈاکٹرن ہے, اور مسلمان کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا غیر مسلم, چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو یا سنی مسلمان ہو. کس نے اپنا ایگو چاٹنا ہے جو کہنے نہیں شیعوں کو دیکھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں کوئی ہونا چاہتا, چاہے آپ کالی پگڑی والے ہیں یا سفید پگڑی والے. ہم سب لوگ دنیا کی سب سے ریپلسو قوم ہیں, ماننا پڑے گا ہمیں. we need to admit the truth. No one wants to be a Muslim because of us. We are the worst representatives of Islam, of the Quran. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ وہ خود ڈھونڈ کے پہنچ جاتا ہے ہمارے اوپر سروں پہ پیر رکھ کے کہ یار خدا کا واسطہ ہے, میرے اندر کی آوازیں جو ہے نا وہ تمہاری کتاب سے آ رہی ہیں کہ یہاں پہ جواب ہے. تمہارے خدا, تم چپ ہو جاؤ سارے مسلمانوں, تم جس لاؤڈ اسپیکر سے بول رہے ہو ایک عجیب ریپلسو قسم کی باتیں کر رہے ہو, ایک دوسرے کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہو. یہاں تک کہ میں نے یہ موقع بھی دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے ٹورنٹو میں, کہ غیر مسلم کو مسجد میں بلایا ہوا ہے اور اس کو غیر مسلم کو شیعوں کے خلاف لیکچر مل رہا ہے. سوچیں, مصریوں کی مسجد تھی, حنفی بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی, اور اس کو بتا رہے کہ تو مسلمان تو ہو رہا ہے مگر یہ کام نہ کریں, یہ شیعہ مسلم ہوتے ہیں, یہ اس کے اوپر کیا امپریشن جا رہا ہوگا.
کہ بھائی تم لوگ تم آپس میں تو پہلے ٹھیک ہو جاؤ, بعد میں بتانا میں ٹھیک میں تمہارے پاس آؤں یا کدھر جاؤں. مطلب پہلا دن اسلام میں غیبتوں کا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں سوچ رہا ہوں یہ انکل کو کیا ہو گیا. اب چھوڑیں وہ انکل پاکستانی مولوی صاحب تھے, ٹھیک ہے, یہ سیئرز کی مسجد والے, آلبین اینڈ ایزلنگٹن. I'm saying this to you. Albion and Islington. You know who I'm talking about. All the Toronto Muslims. وہ شیعوں کی برائیاں کرے بیٹھ کے, یار ایک کرسچن کا بچہ ادھر آیا تیرے پاس اسلام قرآن پڑھ کے, قرآن میں تو اس کو قرآن سے کہا تو کیا اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی چلے گا تو یہ نہیں ماننا, یہ نہ ماننا ان کا, وہ غلط. جب یہ حالات ہو چکے ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے. By the way, that was my turning point as well. اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ استاد جی یہ تو بہت ہی بڑا گٹر ہے جو آپ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے. So it's a problem, and we better start solving that problem.